السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 35۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ شانی کو سنبھلنے میں کئی منٹ لگے۔ اس کے کان گاہے بگاہے باہر سے آنے والی آوازوں پر لگ جاتے تھے۔ اسے حیران یہ اندیشہ تھا کہ ابھی اطراف میں پہرے داروں کی للکاریں گونجیں گی اور واچ ڈاگز کی کری آوازیں کان پھاڑنے لگیں گی۔ شانی کی آنکھوں کے کنارے غم اور پریشانی کی یورے سے جل رہے تھے۔ اس نے بہت گمبھیر آواز میں پوچھا، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس لیے کہ میرا آنا ضروری تھا، کم از کم ایک بار تو آنا ضروری تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے دل کی گواہی تھی کہ آپ جہاں بھی ہیں آزاد نہیں ہیں۔ آپ کے ارد گرد اپنے نہیں غیر ہیں۔ آپ بہت کچھ چھپا رہی ہیں، بہت کچھ برداشت کر رہی ہیں، اور میرے دل کی یہ گواہی درست نکلی ہے بی بی۔ آخری الفاظ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ بی بی، میں آپ کو آپ کے بدترین دشمنوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ رستم کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ شانی کا چہرہ جلنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ گفتگو ایک طویل اور ناخوشگوار بحث کی طرف جا رہی ہے۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی، مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو۔ یہ سب بتانا ضروری تو نہیں بی بی؟ ضروری ہے، میں بری طرح الجھ رہی ہوں۔ رستم نے ایک گہری سانس لے کر خوابیدہ منّے کی طرف دیکھا۔ اس نے جتنی بار منّے کی طرف دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں سوال ابھرا تھا۔ بہرطور یہ سوال ابھی تک اس کی زبان پر نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے شانی کو بتانا شروع کیا کہ وہ راول پنڈی کی اس دور افتادہ کوٹھی سے انیکسی کی اس خوابگاہ تک کیسے پہنچا۔ میرے پاس وہ موبائل نمبر تھا جس پر آپ مجھ سے بات کرتی تھی۔ میں نے آپ کی تلاش کے لیے اسی موبائل نمبر کا سہارا بنایا۔ یہ توقع مجھے ہرگز نہیں تھی کہ یہ نمبر آپ کے نام پر ہوگا، کسی ایسے شخص کے نام پر جس کے ذریعے میں آسانی سے آپ تک پہنچ سکوں گا۔ بس ایک ہلکی سی امید تھی کہ شاید یہ شخص آپ کے ارد گرد کہیں موجود ہو۔ اسی امید کے سہارے میں لاہور پہنچا۔ ایک واقف کار کی مدد سے میں نے موبائل کمپنی کے دفتر سے موبائل نمبر کے مالک کے ایڈریس معلوم کیا۔ یہ گجرانوالہ کے قریب روجا گاؤں کے رہنے والی ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ میں اس لیڈی ڈاکٹر تک پہنچا۔ معلوم ہو کہ یہ لیڈی ڈاکٹر ایک نامی گرامی عامل اور حکیم کی بیوی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ مجھے پہیلیاں مت بجھواؤ۔ شانی کے لہجے میں خوف آمیز خفگی تھی۔ رستم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں 4 دن پہلے روجا گاؤں پہنچا تھا۔ مجھے معلوم ہو کہ عامل صاحب کی بیوی جس کا نام صدف ہے عامل صاحب کے ساتھ فیصل آباد میں ہے۔ میں بس کے ذریعے فیصل آباد پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ عامل صاحب کا اصل نام قدرت اللہ ہے اور لوگ انہیں حضرت صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں فیصل آباد کی پیپلز کالونی میں قدرت اللہ کے آستانے پر پہنچا۔ یہاں مریضوں اور عقیدت مندوں کا رش تھا۔ میں نے پورے 8 پہر تک یہاں عجیب عجیب تماشے دیکھے۔ 8 پہر بعد قدرت اللہ اپنے ساتھیوں اور 2 بیویوں سمیت فیصل آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں سائے کی طرح لوگوں کے پیچھے رہا۔ میرے پاس ایک ٹیکسی کار تھی۔ یہ میں نے اپنے لاہور کے واقف کار سے حاصل کی تھی۔ یہ لوگ رات 10 بجے کے قریب لاہور پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ 4 گاڑیاں تھیں۔ لاہور پہنچ کر یہ سیدھے یہاں ٹیکسٹائل مل میں آئے۔ یہ کل رات کا واقعہ ہے۔ جب یہ لوگ اس رہائشی عمارت میں داخل ہو رہے تھے میں جی ٹی روڈ کے قریب موجود تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ نارپور کے چودھریوں کی مل ہے۔ میرا یہ یقین پختہ ہو گیا کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں۔ وہ لڑکی جس کا موبائل فون آپ کے استعمال میں تھا وہ نارپور کے چودھری کی کوٹھی میں داخل ہوئی تھی۔ میرے ذہن سے آواز آنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس 4 دیواری میں ہوں۔ حضرت صاحب اور اس کے کارندوں نے اس 4 دیواری میں بس 1-1.5 گھنٹہ ہی گزارا، پھر وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ میرے ذہن میں جو شک پیدا ہو چکا تھا اس کی تصدیق کے لیے میں نے کوٹھی کے ایک بندے کو پکڑا۔ یہ بندہ رات 12 بجے کے قریب کوٹھی سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس وقت کوٹھی سے کوئی 8 فرلانگ دور کیکر کے درختوں میں موجود تھا۔ جس ٹیکسی پر میں آیا تھا وہ 1 فرلانگ پیچھے جی ٹی روڈ کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے اس بندے کو پکڑ لے پستول دکھا کر ٹیکسی میں لے آیا۔ یہاں تک بتا کر رستم تھوڑا سا ٹھنکا، پھر کچھ سوچ رہا تھا۔ شانی خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بھاری پردوں والے اس قالین پوش بند کمرے میں سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کل ہی کی طرح موسم کی ایک سردترین رات تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں منا بے خبر سو رہا تھا۔ شانی کا ایک ہاتھ منّے کے لحاف پر تھا۔ خوف اور پریشانی کے سب شانی کے ہونٹ سفید ہو رہے تھے۔ رستم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، میں آپ سے کچھ چھپانا بھی نہیں چاہتا بی بی، لیکن اس بات سے مجھے ڈرتا ہے کہ آپ کی رائے میرے بارے میں اور خراب نہ ہو جائے۔ شانی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند سیکنڈ منتظر رہنے کے بعد بولا، جس بندے کو پکڑ کر میں ٹیکسی میں لے گیا تھا اس نے مجھے اپنا نام گلریز بتایا تھا۔ وہ اب زندہ نہیں ہے، لیکن اس کے مرنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ سراسر اپنی بے وقوفی اور جلد بازی سے مرا۔ شاید آپ کو اس کی موت کے بارے میں پتہ چل ہی گیا ہو۔ شانی چونک کر رہ گئی۔ رستم اس کی بات کر رہا تھا۔
جو آج صبح روڈ ایکسیڈنٹ میں مرا۔ یہ اطلاع حیران کر دینے والی تھی۔ رستم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس سے تھوڑی سی پوچھ گچھ کی۔ اس کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس کے باوجود وادی رات کو اس کڑاکی کی سردی میں ایک لڑکی سے ملنے کے لیے کھیتوں میں جا رہا تھا۔ یہ لڑکی قریبی آبادی کی رہنے والی تھی اور دونوں میں غلط قسم کا رشتہ تھا۔ میرا اصل مقصد گلریز نام کے اس بندے سے آپ کے بارے میں پوچھنا، اور یہ میرا مقصد پورا ہوا۔ اس کی باتوں سے پتا چلا کہ کچھ ہفتے پہلے کوٹھی میں ایک عورت آئی ہے۔ اس کو کوٹھی کے مہمان خانے میں رکھا گیا ہے اور وہ کسی سے ملتی جلتی بھی نہیں۔ اس کی حفاظت کا خاص انتظام بھی کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ مجھے سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ آپ اس چار دیواری میں موجود ہیں۔ اس کے بعد میرے سامنے بس ایک ہی کام تھا کہ میں کسی طرح کوٹھی میں داخل ہو جاؤں۔ تم گلریز نامی اس لڑکے کے مرنے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں جی، وہ اپنی بیوقوفی سے حادثے کا شکار ہوا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرنا تھا کہ اسے نشے کے 2 کیپسول کھلا کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ٹیکسی کی ڈکی میں ڈال دینا تھا، لیکن وہ اندر سے بزدل تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول سے بہت زیادہ ڈرا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اسے زور سے پیشاب آیا ہے۔ میں نے اسے پیشاب کے لیے گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ ایک دم بھاگ کھڑا ہوا۔ میں اسے روکنے کے لیے پیچھے بھاگا، لیکن وہ اندھا دھند دوڑتا چلا گیا۔ سامنے جی روڈ تھی۔ مجھے گاڑی کے بریکوں کی زوردار آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہ ختم ہو گیا۔ شانی سناٹے کے عالم میں یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ گلریز کی موت کے واقعے کے بعد رستم نے بتایا تھا کہ وہ کس طرح آج سارا دن کوٹھی کے ارد گرد منڈراتا رہا اور کس طرح کچھ دیر پہلے وہ روئی کی گھانٹوں بھرے ہوئے ایک ٹرک پر سوار ہو کر کوٹھی کے احاطے میں پہنچا۔ یہ ساری رودات شانی کو ہلا دینے والی تھی، حالانکہ اس میں قتل کا ذکر شامل نہیں تھا جو کچھ ہی دیر پہلے رستم کے ہاتھوں ہوا تھا۔ منا لحاف کے نیچے کسمکانے لگا۔ شانی جلدی سے اس کے ساتھ لیٹ گئی اور لحاف اوپر تک کھینچ لیا۔ وہ کچھ دیر تھپک تھپک کر اسے سلاتی رہی۔ جب وہ ایک بار پھر سکون نیند سو گیا تو وہ آہستہ سے اٹھی اور اپنا لباس درست کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے ریگولیٹر کے ذریعے نائٹ بلب کی روشنی مزید کم کر دی۔ اب وہ رستم جیسے دیے کی مدھم روشنی میں بیٹھے تھے۔ شانی کی ہاتھوں کی انگلیاں بےقراری میں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گمبھیر لہجے میں بولی، تم کیا چاہتے ہو رستم؟ رستم نے کہا، بی بی آپ مجھے کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، مگر یہ بات تو میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہیں۔ آپ کو یہاں لایا گیا ہے۔ اگر آپ کو لایا گیا ہے تو پھر آپ یہاں ایک قیدی کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا رویہ آپ سے عارضی طور پر زیادہ برا نہ ہو، مگر یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ دشمنوں کے درمیان ہیں، اور دشمن بھی ایسے جو اپنا بدلہ کبھی چھوڑتے نہیں۔ یہ صرف نام کی چودھری ہے بی بی، ورنہ یہ بلی ماروں کی وہ بگڑی ہوئی نسل ہے جو خونی جانوروں سے بھی زیادہ خونی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب کے سب ایسے نہیں ہیں، پھر یہ آپ کا وہم ہوگا بی بی۔ خاندان کی اصل کبھی چھپی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی نظر بھی آ رہی تو بالکل وقتی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو بی بی؟ آپ سے ملنے کے بعد میری کوئی چاہت رہی ہی نہیں۔ میں وہی چاہوں گا جو آپ چاہیں گی۔ اس کی نظر بدستور جھکی ہوئی تھی۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ جی بی بی، یہ آپ کے لیے بہترین راستہ ہے، رستم نے رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ شانی چند لمحے خاموشی سے رستم کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض بھی کر لیا جائے کہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے یہاں سے لے جا سکو گے؟ رستم کی آنکھوں میں ایک خطرناک وحشی چمک نمودار ہوئی۔ ایسی ہی چمک شانی نے اس کی آنکھوں میں تب دیکھی تھی جب وہ پولیس گاڑی میں پولیس والوں پر جھپٹا تھا۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں بولا، بی بی پتہ نہیں آپ میری اس بات کو کیا سمجھیں گی، لیکن میں سچ کہتا ہوں، کوئی شیخی یا ڈینگ نہیں ہے۔ مجھے کوٹھیس کی رکھوالی کرنے والے چودھریوں کے 2 ٹانگوں والے کتے کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ گنتی میں 2 گنا یا 3 گنا بھی ہو تو میں نے چیر کر نکل جاؤں گا۔ یہ دروازے، یہ دیواریں اور یہ بندوقڑیاں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ آپ بس ایک بار چلنے کی حامی بھریں، پھر دیکھیں میں ان کرائے کے ٹٹھوں کو کس طرح ادھیڑ کر نکلوں گا۔ رستم کے گلے کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر شانی نے جھرجھری محسوس کی۔ ایک لحظے کے لیے، صرف ایک لحظے کے لیے اس کے دل میں آئی کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا ہاتھ رستم کے مضبوط ہاتھوں میں تھما دے، پھر اس 4 دیواری سے باہر جی ٹی روڈ سے آگے اور دنیا کے آخری کنارے تک جہاں بھی وہ لے جانا چاہے اس کے ساتھ چپ چاپ چلتی رہے، سب کچھ بھول کر، سب کچھ فراموش کر کے۔ لیکن اگلے ہی لمحے جیسے وہ ہوش میں آ گئی، اس کی نگاہ محو خواب مننے کے معصوم چہرے پر پڑی۔ وہ جیسے نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ پھر بھابو کا چہرہ اس کی نگاہوں میں آیا۔ وہ بھابو کو اور اس کے معصوموں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ وہ جا ہی نہیں سکتی تھی۔ حالات نے اس کے پاؤں میں نادیدہ زنجیر جکڑ لیے تھے۔ وہ اس 4 دیواری کی مٹی میں پیوست ہو گئی تھی۔ چند سیکنڈ میں شانی جیسے درد و کرب میں لپٹی ہوئی کئی صدیاں بتا گئی۔ پھر اس کے چہرے پر ایک گھمبیر تاثر ابھرا۔ وہ اٹھی اور بیڈ پر مننے کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے خود کو جھکایا اور مننے کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے۔ ایسے میں 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر مننے کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ شانی کے
اپنے کالی کٹاؤ جیسے گھنے بال پھسل کر نیچے آئے اور انہوں نے ایک ریشمی گھونگھٹ کی شکل اختیار کر لی۔ وہ اسی گھونگھٹ کی اوٹ سے بولی، میں کہیں جانا نہیں چاہتی رستم، مجھے یہیں رہنا ہے ان بچوں کے ساتھ، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ کوئی چیز جیسے زوردار چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گئی، کرچیاں ہر طرف بکھر گئی۔ رستم کئی لمحوں تک ساکت بیٹھا رہا، تب اس نے شکستہ آواز میں کہا، میں جانتا ہوں آپ کی بھابو بیمار ہے اور ان کے بچوں کو آپ کی سخت ضرورت ہے، مجھے سب پتا ہے بی بی، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کاش میں آپ کو اپنا سینہ کھول کر دکھا سکوں، کاش ایسا ہو سکے۔ انسان کے بہت سارے اندیشے درست تو نہیں ہوتے، شانی نے کہا۔ کسی بہت پڑھے لکھے بندے نے کہا ہے کہ ہماری زبان زیادہ تر پریشانیوں اور تکلیفوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یہ بس ہمارے ہی خیالوں میں ہوتی ہے۔ رستم کے لہجے میں دنیا بھر کی اذیت اور بے بسی در آئی۔ وہ کرا کر بولا، لیکن بی بی، آپ ان لوگوں کو سمجھنے میں غلطی کر رہی ہے، آپ کا واسطہ تو ان سے اب پڑا ہے، میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب… رستم، میں اس بارے میں سب کچھ سن چکی ہوں، شانی نے تیزی سے بات کاٹی۔ وہ چپ ہو گیا۔ کمرے میں ایک بوجھل سی خاموشی طاری ہو گئی۔ شانی جو اب تک عجیب قسم کے پس و پیش کا شکار تھی، ایک دم یکسو ہو گئی۔ اس کی پیشانی کی ایک رگ ابھر آئی، آنکھوں میں ایک دو ٹوک تاثر دکھائی دیا۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، رستم، تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ تم ہر حال میں خوش ہو، کہا تھا نا؟ جی بی بی، اور یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے لیے جدائی اور ملاپ کا علیحدہ مطلب نہیں ہے۔ جی بی بی۔ ایک زرد پرچھائی رستم کے چہرے پر نمودار ہو کر اوجھل ہو گئی۔ شانی نے براہ راست رستم کی آنکھوں میں دیکھا اور عجیب کیفیت میں بولی، تو میں چاہتی ہوں رستم کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تم چلے جاؤ یہاں سے بھی، میری زندگی سے بھی، پلیز رستم۔ آخری 5-6 الفاظ کہتے ہوئے شانی کو یوں لگا جیسے وہ آگ اور برف کے ساتھ سمندروں پر سے گزری ہے۔ سینے میں کوئی ہزاروں من وزنی بوجھ دل کو رونتا ہوا گزر گیا تھا۔ رستم کی نگاہ اکثر شانی کے سامنے جھکی ہی رہتی تھی، مگر اس موقع پر اس نے شانی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس زخمی نظر کا تاثر لفظوں کے احاطے میں لانا ممکن نہیں تھا۔ اس کے لب لرزے، ایک ثانیے کے لیے محسوس ہوا کچھ کہے گا، بہت مدلل، بہت وزنی، دل و دماغ کو جھنجھوڑ دینے والی بات، خیالات کو تہو بالا کر دینے والی بات، ایسی بات جو سماعت کو لہو لہان کر دے، جو سینے کو چیرتے ہوئے گزرے اور رگوں پہ میں دکھ کا جہان بسا دے۔ لیکن اس نے نہیں کہی، اس نے وہ بات نہیں کی۔ بڑی محبت، بے چارگی سے اپنی آنکھیں جھکا لی، اپنے چہرے پر تسلیم و رضا کا وہی رنگ سجا لیا جو ہر مدافعتی آواز کو ایک بیکرا خاموشی میں ڈھانپ لیتا ہے۔ رنگ والی کی حویلی میں شانی کا تھپڑ کھا کر یہی رنگ اس کے چہرے پر آیا تھا۔ حویلی سے نکل جانے کا حکم سن کر بھی یہی رنگ نمودار ہوا تھا۔ ایکٹریس نادیہ کے بارے میں شانی کا حکم سن کر اس رنگ نے رستم کے نقوش کو ڈھانپ لیا تھا۔ یہ غیر مشروط طور پر مزاج یار سے ہم آہنگ ہو جانے کا رنگ تھا، یہ عشق میں ڈوب کر اپنی ہستی کو مٹا دینے کا رنگ تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے جھکائے بولا، ٹھیک ہے بی بی، جو آپ کا حکم۔ اس کی صورت دیکھ کر شانی کو یوں لگا جیسے وہ چکرا کر گر جائے گا اور پھر کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ اس نے چند سیکنڈ کے اپنی جان پر ہزاروں ستم توڑ لیے اور خود کو سنبھال لیا۔ اگر وہ خود کو نہ سنبھالتی تو اسے کیسے سنبھال سکتی؟ تقریباً 1 منٹ تک کمرے میں بوجھل سکوت طاری رہا۔ اس سکوت کو بس کسی وقت کسی کتے کی دور افتادہ آواز توڑتی تھی، یا کسی چوکیدار کا مخصوص آوازہ، ہوشیار رہو، جاگتے رہو۔ شانی نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے کہا، رستم، بہت پرانی بات ہے، لیکن اس کا مطلب کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے لیے اس دنیا میں سارے ہی جیتے ہیں، پر جو کسی کے لیے جیتے ہیں وہ اصل میں جیتے ہیں۔ جو تعلق میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، بس اس تعلق کا رنگ دوسرا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے اور اپنے اپنی زندگی کو اپنے طور پر جئیں گے۔ رستم، مجھ پر کچھ فرض عائد ہو گئے ہیں، میں ان سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ اگر چراؤں گی تو سمجھوں گی کہ اپنی خوشیوں کی بنیاد کس طرح بھی رکھوں گی، اور خوشیاں چھین کر تو خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ سچی خوشیاں تو خوشیاں دے کر ہی ملتی ہیں۔ رستم سر جھکائے بیٹھا رہا، مجسم خاموشی اور رضا۔ شانی نے اس کی طرف عنایت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم دور رہ کر بھی پاس رہیں گے رستم، ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے تمہیں خوشیاں ملیں گی، تم بہت اچھی زندگی گزارو گے، کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا اور تمہاری زندگی کو سجائے گا۔ شاید ابھی یہ سب تم کو ناممکن لگ رہا ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں رہے گا، یہ میرا یقین ہے رستم۔ تم بہت اچھے ہو اور اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تم دیکھ لینا، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم میری باتوں پر یقین کرو گے۔ ایک لمحہ توقع کرنے کے بعد وہ بولی، ابھی دل پر بوجھ ہے، بہت زیادہ دکھ ہے، رونے کو دل چاہتا ہے، لیکن بہت جلد یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ میں دعا کروں گی
تمہارے لیے، اور تم بھی کرنا۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا جیسے کوئی عقیدت مند اپنے پیشوا کی نصیحتیں سنتا ہے۔ اس کے لمبے بالوں کی کچھ لٹیں اس کے رخساروں پر جھول رہی تھی اور کچھ خم کھا کر اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی سے مل رہی تھی۔ شانی کے لہجے میں اب ٹھہراؤ تھا، جیسے ایک بڑے طوفان کے بعد پانی پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ ملائم لیکن مستحکم لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ سنتا رہا۔ کھڑکی سے باہر کوہرے میں لپٹی رات دھیرے دھیرے سرکتی رہی اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ رستم کو بولنے کا کافی وقت ہو گیا تھا۔ شانی کو اندیشہ تھا کہ شاید وہ اب کچھ بولے گا، لیکن یہ اندیشہ بھی غلط ثابت ہوا۔ تسلیم کا رنگ رستم کے چہرے پر تھا۔ یہ رنگ سموک سکرین کی طرح ہر شے کو اپنے پیچھے اوجھل کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ شانی کے کمرے میں گھسا تھا تو شانی کے دل نے پکار کر کہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو گئی ہے۔ اسے یقین نہیں تھا جو شخص اونچی اونچی دیواروں اور سخت پیروں سے گزر کر اس تک آ پہنچا ہے اب وہ آسانی سے واپس چلا جائے گا۔ وہ سمجھتی تھی اسے بہت جدوجہد کرنا پڑے گی، بہت کچھ کہنا اور سننا ہوگا، اور ممکن ہے کہ دل پر بھاری پتھر رکھ کر رستم کے ساتھ درست رویہ اپنانا پڑے گا، ایسا رویہ جو ہرگز اس کا شایع نشان نہیں تھا۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ شانی کو محسوس ہوا کہ اس کے سینے کی گہرائی میں تشکر کے آنسو رس رہے ہیں۔ اچانک شانی کا خون کے چند قطروں پر پڑی۔ یہ قطرے رستم کے پہلو سے قالین پر گرے تھے۔ وہ یک یک چونک گئی۔ اس نے غور سے ان قطروں کی طرف دیکھا اور پھر رستم کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے رستم؟ شانی نے پوچھا۔ رستم بھی چونک گیا۔ اپنی گرم چادر درست کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں بی بی، تھوڑی سی چوٹ آئی ہے۔ تب شانی کی نگاہ گرم چادر کے ایک حصے پر پڑی۔ اس پر خون کا تازہ دھبا تھا۔ تمہاری چوٹ تو معمولی نہیں لگتی رستم، شانی نے کہا اور اٹھ کر نائٹ بلب کی روشنی تیز کر دی۔ رستم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں بی بی، آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اس کے اٹھنے سے چند قطرے مزید شیشے کی تپائی اور قالین پر گرے۔ ظاہر تھا کہ خون کا اخراج ہو رہا تھا۔ رستم، مجھے دکھاؤ تمہیں زیادہ چوٹ آئی ہے۔ نہیں بی بی، یہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھو یہ خطرناک ہے، خون گرے گا تو شک پیدا ہوگا۔ یہاں لوگوں کی نظریں بہت تیز ہیں۔ تم ایک منٹ ٹھہرو، میں تمہارے لیے دوا اور پٹی لاتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف مڑی مگر پھر ٹھہر گئی۔ لیکن پہلے دکھاؤ تو صحیح، زخم ہے کہاں؟ شانی کے اصرار پر رستم کو گرم چادر ہٹانا پڑی۔ قمیض کا ایک حصہ خون سے تر ہو رہا تھا۔ شانی کے ہونٹوں سے سسکی نکل گئی۔ پہرے دار کی سنگین دائیں طرف کی زیریں پسلی پر لگ کر نیچے کی طرف گئی تھی۔ یہاں سے قمیض اور بنیان بھی کٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ ہوا کیا ہے؟ شانی نے پراندیش لہجے میں پوچھا۔ رستم کو دروغ مسئلہ آمیز سے کام لینا پڑا۔ اس نے شانی کو بتایا کہ ٹرک سے کودتے ہوئے آہنی پتھری لگ گئی ہے۔ پتہ نہیں شانی نے اس بات پر یقین کیا تھا یا نہیں، اور اگر کیا تو کس حد تک۔ بہرحال بحث کا موقع نہیں تھا۔ رستم ٹھہرو، پہلے یہاں پٹی کر لو، شانی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس نے اندرونی دروازہ کھولا اور دبے پاؤں ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ لاؤنج کے ساتھ والے کمرے میں زہرا اور فردوس بے خبر سو رہی تھی۔ فردوس کے مدھم خراٹے لاؤنج تک سنائی دے رہے تھے۔ شانی نے الماری میں سے بینڈیج، کاٹن اور دوا نکالی۔ یہ اشیاء چند دن پہلے اس نے انوری کی مرہم پٹی کے لیے استعمال کی تھی۔ وہ یہ چیزیں لے کر کمرے میں پہنچی تو رستم نیچے بیٹھا قالین پر سے خون کے قطرے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے چادر کے پلو کو پانی میں بھگویا تھا اور اس سے قالین پر رگڑ رہا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ نے زخمی پہلو کو دبا رکھا تھا۔ شانی نے کہا، اسے چھوڑو، پہلے یہ پٹی کر لو۔ رستم ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چند سیکنڈ کے لیے شانی کا دل چاہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے رستم کی پٹی کرے۔ اس کے زخم پر مرہم رکھنے سے جہاں رستم کو سکون ملتا، وہاں شانی کو بھی ایک ناقابل بیان راحت محسوس ہوتی۔ عین ممکن تھا کہ یہ راحت ایک ناقابل فراموش یاد بن کر مدت تک شانی کے ذہن میں چمکتی رہتی۔ مگر پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نازک موقع پر وہ کوئی ایسا اشارہ نہیں دینا چاہتی تھی جس سے ہوا کا رخ اور طرف ہو جاتا۔ ویسے بھی سیانوں نے کہا کہ جس گاؤں میں جانا نہ ہو اس کا راستہ پوچھنے سے کیا فائدہ۔ وہ رستم کو خود سے دور کر رہی تھی اور یہ کام ایک ایسی نازک سرجری کی طرح تھا جس میں ہاتھ کے ذرا سے ہلنے سے نتائج بدل سکتے تھے۔ اس نے مرہم پٹی کا سامان رستم کے سامنے شیشے کی تپائی پر رکھ دیا۔ تپائی پر موجود خون کے چند قطرے رستم نے اس کے آنے سے پہلے ہی صاف کر دیے تھے۔ رستم تذبذب میں نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے رستم؟ پھر وہ ایک دم سمجھ گئی۔ رستم کا زخم پسنوں سے ناف کی طرف گیا تھا اور وہ شانی کے سامنے جسم کھولنے سے کترا رہا تھا۔ اچھا میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں، وہ بولی۔ نہیں بچہ جاگ جائے گا، آپ یہیں ٹھہرے، میں باتھ روم میں چلا جاتا ہوں، وہاں پانی بھی ہے، چادر بھی دھو لیتا ہوں۔ وہ نقاہت بھری آواز میں بولا، ایسی نقاہت جس میں شکستگی کی انگنت دراڑیں تھی۔ اس نے چادر اتار کر ایک طرف رکھی۔ قمیض کے نیچے سے سیاہ پیٹی کے پستول لگا رکھا تھا۔ پیٹی میں کوئی 3 درجن گولیاں اٹسی گئی تھی۔ اس پیٹی کے ساتھ ایک چھوٹی سی چرمی تھیلی میں خنجر کے لیے بھی تھی۔ یہ تیار دیکھ کر شانی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ رستم نے پیٹی کمر سے کھول کر بیڈ کے نیچے گھسیڑ دی، گرم چادر بغل میں دبائی اور مرہم پٹی کا سامان لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ شانی نے ہولے سے کمرے کا بیرونی دروازہ کھولا اور برآمدے میں آ گئی۔
اگر خون کے قطرے برآمدے میں موجود تھے تو ان کو صاف کیا جانا ازحد ضروری تھا۔ اس نے برآمدے کی ٹیوب لائٹ روشن کی اور اچھی طرح فرش کا جائزہ لیا۔ فرش یا سامنے لان کی زینوں پر کہیں کوئی نمایاں نشان دکھائی نہیں دیا۔ لائٹ آف کرنے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آ رہی تھی جب اسے کچھ آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں سنگ مرمر کی دیوار کے پاس سے بلند ہو رہی تھی۔ کچھ پہرے دار زور زور سے بول رہے تھے۔ شانی نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر آ گئی۔ اس کے دل میں انجانے اندیشے پھر شدت سے سر اٹھانے لگے۔ آوازیں مختوش تھی۔ کتوں نے بھی حق کے نمک ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ شانی نے نائٹ بلب کی روشنی پھر مدھم کر دی۔ کھڑکی کا پٹ ذرا سا وا کر کے وہ بیرونی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ آوازیں دم بدم بلند ہوتی جا رہی تھی۔ کسی لاش کا ذکر تھا۔ شانی کو لگا کہ اس کی رگوں میں خون منجمد ہو کر رہ گیا ہے۔ اسے چودھری بشیر کی للکار سنائی دی۔ وہ پہرے داروں سے کہہ رہا تھا، وہ کہیں آس پاس ہی ہے، دیکھو، چاروں طرف دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آئی۔ شانی کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ یا خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مڑ کر باتھ روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ رستم اب کسی بھی وقت نکلنا چاہتا تھا۔ کیا رستم کی یہاں موجودگی کا راز کھل گیا ہے؟ کیا وہ پکڑا جائے گا؟ کیا وہ مارا جائے گا؟ انگن سوالات شانی کے ذہن پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی خطرے کا شکار ہو کر رستم کتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اپنے مد مقابل کو چونٹی کی طرح مسل دینا اس کے لیے قطعی مشکل نہیں تھا۔ کہنے والے کہتے تھے وہ بہت بدل چکا ہے، لیکن اب بھی ماضی سے اس کا ناطہ مکمل طور پر نہیں ٹوٹا تھا۔ شانی کو تو اب یہ شبہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ شاید کسی کو مار کر یہاں تک پہنچا ہے۔ این ممکن تھا کہ احاطے میں جس لاش کا ذکر ہو رہا ہے وہ رستم کے ہاتھوں گری ہو۔ یکایک شانی کا خوف انتہا کو پہنچ گیا۔ چودھری بشیر انیکسی کی طرف آ رہا تھا۔ انیکسی اور کوٹھی کے درمیان دروازے کا ہاضمی قفل کھول کر وہ لون میں پہنچ چکا تھا۔ برآمدے کی طرف آتے ہوئے بلند آہنگ میں گارڈ کو ہدایت بھی دے رہا تھا۔ شانی کھڑکی کی در سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ وہ سلیپنگ گاؤن میں تھا۔ اس نے لان کی بستی لائٹ آن کر دی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ سیاہ پسٹل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے آنے کے شیشے روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک لاٹھی بردار پہرے دار بھی تھا۔ دونوں درختوں کی اوٹ میں اور کونے کھدروں میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ اب وہ کسی بھی وقت انیکسی کا دروازہ کھٹکھٹا دیں گے۔ شانی تڑپ کر باتھ روم کے دروازے کی طرف لپکی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تصادم کا خطرہ شدید تر تھا۔ شانی جانتی تھی اگر تصادم ہوا تو گھیرے میں آئے ہوئے درندے کی طرح رستم بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر رستم اور چودھری کا تصادم ہوتا تو اس میں چودھری کی مات یقینی تھی۔ فربہ جسم والے چودھری بشیر اور بہت تیز رفتار رستم کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ اس نے تصور کی نگاہ سے دیکھا چودھری بشیر سینے پر گولی کھا کر اوندے منہ کمرے کے قالین پر گر رہا تھا۔ وہ روک رہی تھی اور رستم بے انتہا وحشت کے عالم میں اس وقت پستول خالی کر رہا تھا۔ پھر بھابوں کا تصور اس کے ذہن میں چمکا۔ وہ بین کر رہی تھی، رانے پیٹ رہی تھی۔ منا اور ندیم اپنے ابو کی لاش سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ وہ سرتپا کام کی کیا واقعی ایسا ہونے والا تھا؟ کیا وہ بھابوں کے لیے آنے والی بدترین آفت کا باعث بننے والی ہے؟ اس کی سمجھ میں کچھ اور نہیں آیا۔ اس نے رستم کے پستول سے میگزین الگ کیا اور سپرنگ کو دبا دبا کر گولیاں نکال لی۔ اس کام میں سے بمشکل 1 منٹ لگا۔ چودھری ارشاد کی بیٹی اور چودھری عادل کی بہن ہونے کی حیثیت سے وہ ہتھیاروں سے ناشنا نہیں تھی۔ اسی دوران میں انیکسی کی کال بیل چیخنے لگی۔ چودھری بشیر دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ شانی نے تیزی سے کمرے کا جائزہ لیا۔ قالین پر خونی قطروں کے نشان اب بہت مدھم ہو گئے تھے۔ مزید احتیاط کے طور پر شانی نے تپائی گھسیٹ کر وہاں رکھ دی۔ پھر وہ باتھ روم کے دروازے کی طرف لپکی، تیز سرگوشی میں بولی، رستم، رستم۔ جی بی بی، تم اندر ہی رہنا، اب باہر گڑبڑ ہو گئی اور لائٹ بھی بجھا دو۔ اندازہ ہوا کہ شانی کے بتانے سے پہلے ہی رستم کو گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ بی بی، میرے خیال میں اب چھپنا فضول ہے۔ نہیں رستم، خدا کی رے بی بی، میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، لیکن مجھے اس بات پر مجبور نہ کریں، میں چوہے کی موت مرنا نہیں چاہتا۔ وہ تیزی سے بڑھا اور نیچے سے، اور اس نے بیڈ کے نیچے سے وہ چرمی بیلٹ نکال لی جس میں پسٹل، خنجر اور گولیاں وغیرہ تھی۔ کال بیل ایک بار پھر چیخی۔ پھر دوست کی بھرائی ہوئی آواز آئی، کون ہے جی؟ دروازہ کھولو، چودھری نے بےحد تحکم سے کہا۔ رستم بیلٹ اپنی کمر سے باندھتا ہوا ٹی وی لاؤنج کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ شانی کا دل جیسے اس کے پورے جسم میں دھڑک رہا تھا۔ وہ زمین پر تھی نہ آسمان پر، بس ایک محیب خلا میں معلق تھی۔ شانی کی خوابگاہ کے دروازے پر چودھری کے بھاری بھرکم ہاتھ کی دستک ہوئی۔ شانی نے دروازہ کھولا۔ چودھری کے چہرے پر ہیجانی کیفیت اجرت میں بولا، شانی، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے یہاں؟ جی میں سمجھی نہیں۔ یہاں احاطے میں قتل ہو گیا ہے، کوئی یہاں گھسا ہے، ایک یا ایک سے زیادہ بندے ہیں، ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تم تینوں بھی ہوشیار رہنا اور دروازے اندر سے اچھی طرح بند رکھو۔ منا کہاں ہے؟ وہ سو رہا ہے۔ شانی نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں کہا بھی تھا کہ برآمدے کی لائٹ جلا کر رکھا کرو۔ چودھری نے شانی کو سرزنش کی۔ بس غلطی ہوگی، وہ جالا نہیں تھی نا۔ ٹھیک ہے، دروازے بند کر لو، پریشانی کی بات نہیں، ابھی سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چودھری جس طرح طوفانی انداز میں آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ شانی کی سانس اب تک سینے میں اٹکی رہی۔ چودھری گیا تو سانس کی آمد رفت بحال ہوئی۔ غنیمت چودھری انیکسی کے اندر نہیں آیا تھا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔
فردوس کے ساتھ ساتھ زہرا بھی جاگ گئی تھی۔ دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ احاطے میں پہرے دار اور ملازمین بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ کوٹھے اور ملازمین کی رہائش گاہ کی زیادہ تر لائٹس آن کر دی گئی تھی۔ در و دیوار، درخت اور سبزہ سبھی کچھ روشنی میں نہا گیا تھا۔ درختوں پر رین بسیرا کرنے والے پرندے شور و غل کے سبب ہوا میں پھڑپھڑا رہے تھے۔ 2-3 منٹ بعد زہرا اور فردوس سے بات کرنے کے بعد شانی انہیں کمرے میں بھیج دیا اور کہا کہ کمرے کی کنڈی اندر سے چڑھا لیں۔ پھر وہ خود بھی خوابگاہ میں واپس آ گئی، دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پردے درست کر لیے۔ ٹی وی لاؤنج کی طرف مکمل خاموشی تھی اور اس خاموشی میں رستم موجود تھا۔ شانی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اب رستم کا یہاں سے نکلنا آسان نہیں، دوسری طرف اس کا یہاں رہنا بھی مناسب نہیں۔ اس مختصر سے انیسکی میں کچھ بھی لمحے فردوس اور زہرا کی موجودگی سے آگاہ ہو سکتی تھی۔ یا خدا، میں کیا کروں؟ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ رستم کا پکڑے جانا اس کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا، اور اگر وہ ریکسی کے اندر سے پکڑا جاتا تو پھر قیامت کبریٰ ہوتی۔ شانی کے ساتھ رستم کا تعلق آشکار ہو جاتا۔ شاید چودھری بشیر بھی اپنی تمام تر خواہشات کے باوجود شانی کی بدترین موت کا حقدار قرار دیتا۔ ان لمحوں میں شانی کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے پاس کوئی آتشی ہتھیار ہوتا اور وہ خود کو شوٹ کر لیتی، دنیا کے جنجالوں سے آزاد ہو کر وہیں پہنچ جائے جہاں اس کے ابا جی اور امی جی تھے اور باقی سارے پیارے تھے۔ اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے خودکشی حرام نہ ہوتی تو اس کام میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتی۔ وہ بیگم سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ احاطے میں ہلچل بڑھی جا رہی تھی۔ رستم ٹی وی لاؤنج کی تاریکی سے برآمد ہوا۔ اس نے گرم چادر اپنی کمر کے گرد ایک بڑے پٹکے کی طرح باندھ لی تھی۔ صافہ پہلے کی طرح اس کے سر اور چہرے کو چھپائے ہوئے تھا۔ شانی نے دلفگار لہجے میں کہا، رستم، مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ یہاں آ کر تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب اس غلطی کا مداوع میری اور تمہاری جان جانے سے بھی نہیں ہو سکے گا۔ تم نے ایسا کیوں کیا رستم؟ شانی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ تڑپ کر بولا، بی بی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، سوئی چبھنے کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی نہ ہو۔ امید ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ نہیں رستم، ابھی نہیں۔ شانی نے بے قرار ہو کر اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں بی بی، اب جتنی دیر ہوگی آپ کے لیے اتنا خطرہ ہی بڑھے گا۔ میں آپ کی چھت کے نیچے سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ یہاں سے دور ہونے کے بعد بھی جو کچھ ہوگا دیکھ لوں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ شانی نے ایک بار پھر اس کا بازو تھامنے کا ارادہ کیا، مگر پھر ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ کچھ سمجھ گئی تھی، اب وہ نہیں رکے گا۔ اب وہ اپنی بیوی کے لیے مزید خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ انیکسی سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جو بھی ہو جاتا قبول تھا۔ اس نے ہولے سے برآمدے کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول دیا۔ اللہ حافظ بی بی۔ اس نے عجیب نظروں سے شانی کی طرف دیکھا۔ ان زخمی نظروں کا تاثر لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ درد و کرب میں ڈوبے ہوئے ہزارہ الفاظ بھی بولے جاتے تو شاید ان نگاہوں کے ان دو کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ شانی سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ اسے جواب میں اللہ حافظ بھی نہ کہہ سکی۔ شاید وہ پتھرا گئی تھی۔ وہ چلا گیا۔ اسے اوجھلے ہوئے 10-15 سیکنڈ ہوئے تھے جب شانی کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ اسے یاد آیا کہ رستم کا پستول خالی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دروازہ کھول کر رستم کے پیچھے بھاگے، اسے روک لے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ منا ہلچل کے سبب جاگ گیا تھا۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھا تھا اور پریشان نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ چاچی، کیا ہوا؟ اس نے منہ بسورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، شانی نے کہا۔ اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ شانی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کوٹھی کے احاطے سے بلند ہونے والی آوازیں شدت پکڑ رہی تھی۔ شانی نے منہ کو کمل میں لپیٹا اور بے قرار ہو کر چھت کی طرف بڑھی۔ سیڑھیاں طے کر کے وہ برساتی میں آئی اور تالا کھول کر چھت پر آ گئی۔ سرد ہوا برچھیوں کی طرح اس کے جسم سے آر پار ہوئی۔ یکا یک وہ لرز اٹھی۔ تڑ تڑ کی خوفناک آواز بہت دور تک فضا میں تہلکہ مچا دیا۔ شانی کو اندازہ ہوا کہ یہ ہوائی فائرنگ تھی۔ اسے شعلے اوپر کی طرف لپکتے دکھائی دیے۔ منا کچھ اور بھی اس سے چمٹ گیا۔ اس کا ننھا سا دل مشین کی طرح چل رہا تھا، اور شاید شانی کی کیفیت بھی یہی تھی۔ شانی نے منڈیر کے اوپر احاطے میں جھانکنے کے لیے اینٹوں کے جوڑ کو ایک چھوٹا سا تھڑا بنا رکھا تھا۔ وہ اس چبوترے پر چڑھ گئی۔ اس کے خشک ہونٹ مسلسل دعائی انداز میں ہل رہے تھے۔ کوٹھی کا وسیع احاطہ فینسی لائٹس اور عام ٹیوبوں کی روشنی سے منور تھا۔ پہرے دار ہیجانی انداز میں ادھر ادھر لپک رہے تھے۔ رستم کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شانی کے دل میں یہ امید جاگی شاید وہ گارڈینا اور درختوں کے آڑ لیتا ہوا بیرون گیٹ کی طرف نکل گیا ہو، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اچانک ایک منظر نے شانی کی نگاہوں کو جکڑ لیا۔ اس نے احاطے کے جنوبی حصے میں شدید ہلچل محسوس کی۔ ایک ساتھ کئی چنگاڑے گونجی۔ پہرے داروں کے جسم تیزی سے حرکت کرتے دکھائی دیے۔ پھر شانی کو سفید کپڑوں کی جھلک نظر آئی۔ یقیناً یہ رستم تھا۔ رستم نے کسی کو عقب سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا اور کھینچتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شانی نے آنکھیں سکیڑ کر دھیان سے دیکھا اور پہچان لیا۔ وہ یقیناً چودھری قادرہ تھا۔ اس کے سرخ کپڑے، چمکیلی سرخ واسکٹ اور اسی رنگ کا پرنا دور ہی سے چمکتے صاف دکھائی دیے تھے۔ یہ بڑا ڈرامائی منظر تھا۔ چاروں طرف للکاریں گونج رہی تھی۔ یقیناً ان میں جو للکاریں زیادہ بلند تھی
وہ رستم کی ہی تھی۔ وہ قادرے کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گاڑیوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے قادرے کے سر پر کوئی چیز رکھی ہوئی تھی۔ یہ پستول کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ تقریباً 4 گارڈ ارد گرد موجود تھے۔ وہ رائفلیں سونتے آگے بڑھ رہے تھے۔ رستم کے ہر قدم کے بدلے وہ ایک قدم اٹھا رہے تھے، تاہم رستم کے قریب جانے کی ہمت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ گارڈز کی دائیں جانب خود چودھری بشیر موجود تھا۔ اسے اپنا پستول دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا اور وہ چلا چلا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ این اس وقت جب رستم گاڑیوں کے قریب پہنچ چکا تھا، ایک کتا اپنے رکھوالے سے چھوٹ کر گولی کی رفتار سے رستم اور قادرے کی طرف بڑھا۔ رستم نے پلٹ کر فائر کیا، مگر فائر نہیں ہوا۔ شانی نے گارڈز کو عقابوں کی طرح رستم پر جھپٹتے دیکھا۔ پھر یہ سارا منظر گوندلی کی 2 بلند درختوں کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ شانی کو صرف اتنا دکھائی دے رہا تھا کہ چند افراد گتھم گتھا ہے، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، پھر گر رہے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی بجلی کی طرح لپک رہا ہے، چیتے کی طرح تڑپ رہا ہے۔ تنے تنہا ہونے کے باوجود اپنے نصف درجن حریفوں میں کھلبلی مچا رہا تھا۔ پھر حریف بڑھتے چلے گئے، گھیرا تنگ ہوتا چلا گیا۔ شانی نے نارپور کے چودھریوں کی وحشیانہ آوازیں سنی۔ یہ آوازیں بتا رہی تھی کہ بالآخر انہوں نے اپنے اکیلے دشمن پر غلبہ پا لیا ہے اور وہ اسے زمین پر گرا کر بے دردی سے مار رہے ہیں، شاید جان سے مار رہے ہیں۔ شانی کو لگا کہ وہ 1 سیکنڈ اور کھڑی رہی تو چکرا کر گر جائے گی۔ وہ منڈیر سے ہٹی۔ اسے کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کب سیڑھیاں اتری، کب کمرے کا دروازہ کھلا۔ اسے بس اتنا احساس ہوا کہ اس نے منع کو قالین پر کھڑا کیا اور اپنے قدموں پر بری طرح لڑکھڑائی، اور اس کی سماعت میں فردوس اور زہرہ کی خوفزدہ چیخیں گونجی۔ پھر اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی کہانی ابھی جاری ہے، دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔